اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اس شخص نے اسلام کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام بطور دین کے اس پر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور نبی ہونے پر وہ راضی ہو گیا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم حقیقت میں نہ اللہ ہمارا رب ہے، نہ دین ہمارا اسلام ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ وہ شعوری یا غیر شعوری وہ بات الگ ہے، لیکن ہم سوچ و فکر کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی حالت میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم نے اندھیرے کو روشنی سمجھ لیا ہے؟ دیکھیں، بالکل بات ایسی ہے کہ ہم نے اندھیرے کو روشنی سمجھ لیا، یعنی ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے ایک امتحان قرار دیا ہے، اور امتحان کامیابی کے لیے ہوتا ہے۔ ہر اگلے درجے میں جانے کے لیے آپ کو امتحان دینا پڑتا ہے۔ ہم جہاں سے آئے ہیں، یعنی عالم ارواح سے، اس سے بلند مقام اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ جنت ہے۔ جنت میں ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، جو کہ ہمیں مطلوب ہے۔ تو آخرت سے اگر ہم نے منہ موڑ لیا اور دنیا کو طرف کر لیا، تو دنیا تو یہ بات نوٹ کر لیں، تمام اندھیرا ہے۔ دنیا کی سوچ، دنیا کی باتیں، اور صرف دنیا کے لیے عمل، یہ بہت ہی گمراہی کی بات ہے۔ اصل حقیقت تو وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس کے پس پش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ یہ سب تخلیقات سمیت ہمارے اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، مٹیریل کے لیے نہیں بنایا۔ یہ تو ایک چونکہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، اور زندگی بنا سوچے سمجھے گزار رہے ہیں، اور ہم اس لیے دنیا کی طرف اس لیے کر لیا ہے رخ ہم نے کہ تمام ہمارے جو بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی ہے، جو خاندان ہے، جو معاشرے کے لوگ ہیں، سب کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور یہ دنیا کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، دنیا کو منزل بنا کے، دنیا کی طرف رخ کر کے۔ تو دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا لعنت ہے، اللہ سے دور ہے۔ لعنت کیا؟ یہ اللہ سے دور ہے۔ اور بس یہ ایک جملہ یاد، اگر اللہ کی یاد نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، ہمیں ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہے۔ ہمیں ہر وقت، ہمہ وقت، ہمہ جہت اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، اور وہ تب ہوگی جب ہم اللہ کو منزل بنا لیں۔ دنیا کو اگر آپ نے منزل بنا لیا اور دنیا کی طرف رخ کر لیا، دنیا کی کامیابی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، تو ایک اس کی علامت نوٹ کر لیں کہ قرآن جو روشنی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ کی طرف سے انزلنا الیکم نورم مبینہ، میں نے تمہارے لیے
روشنی، واضح روشنی نظر کی، اس کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی. یہ ایک علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، باقی آپ اپنا احتساب خود کر لیں. قرآن کو جاننے کی، قرآن کو سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. آپ بس اس کے الفاظ، یہ تو مطلب ایک رسم ہے کہ ناظرہ قرآن ہم نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. اس کو سیکھنا نہیں، اس کو پڑھنا یا رٹا لگانا. بس ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی مختلف صورتیں یاد کرا دیتے ہیں، نماز پڑھا دیتے ہیں. صرف ایک رسم رہ گئی ہے، ایک نام ہے اسلام کا. باقی جو اسلام کی حقیقت ہے اس کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، نہ ہماری کوئی دلچسپی ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اندھیروں کو ہم نے اپنی زندگی کا مدعا بنا لیا ہے، یعنی حقیقت سے غافل ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں، روشنی جو ہے اس میں پہچان ہو جاتی ہے، یعنی جو علم ہے، جو روشنی ہے، اس میں آپ اشیاء کی حقیقت کو جان جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیزیں ایسی دکھا جیسے کہ وہ ان کی حقیقت ہے. کشف الحقیقت اسے کہتے ہیں کہ حقیقت منکشف ہو جائے آپ پہ، اپنی اس دنیا کی. آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس گھر میں رہ رہے ہیں، جن حالات میں رہ رہے ہیں، تو ہم نے تو ظاہر کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے اور اس سے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی جو خواتین ہیں، جو بھی اسٹیٹس ہے ان کا، یا گھر میں بیٹھے ہوئے جو بھی مرد ہیں، چاہے 5 سال کا بچہ ہے یا 40 سال کا یا 60 سال کا یا 80 سال کا، سب خیالی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے. کیوں؟ اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی. جب آپ کی روح اس بدن سے چلی جائے گی تو آپ ایک نئی زندگی شروع کریں گے، اور اس کی ساری یعنی اس وقت آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. حقیقت آپ کو نظر آ جائے گی. وہ تو آپ کو جب روح جو ابھی بدن سے نہیں نکلی ہوتی ہے تو پردے کھل جاتے ہیں، پردے کھول دیے جاتے ہیں، حقیقت نظر آ جاتی ہے اور توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو ایمان بالغیب شرط ہے کہ غیب پر آپ یقین ہو. جو اللہ تعالیٰ نے کہا، جو رسول نے فرمایا، اس کو مان لے، حقیقت سمجھ لے. تو بہرحال میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذرا محسوس کریں. ہم ظاہر کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت سے ہم ناآشنا ہیں، اور ہم ناآشنا رہنا چاہتے ہیں. اگر کوئی حقیقت ہمیں بتا بھی دے تو وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم ایک ظاہر کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر کے خیال ہی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے مسئلہ، پہلا اور آخری مسئلہ صرف ظاہر ہے. بس آپ سوچ لیں کیونکہ یہ دنیا تو آزمائش ہے. اس کی اگر اب یہ بھی آپ دیکھ لیں نا کہ ہم اس کو آزمائش تو نہیں سمجھتے، کم از کم امتحان. کبھی خوش ہو جاتے ہیں، کبھی خفا ہو جاتے ہیں، کبھی رنجیدہ ہو جاتے ہیں. تو امتحان میں تو آپ نے پرچہ دینا ہے، نتیجہ تو پھر بعد میں پتہ چلے گا نا. آپ تو امتحان دے کہ سوال آسان ہو وہ بھی حل کر لیں، مشکل ہو وہ بھی اپنے حساب سے. مشکل سوال اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھتا کہ جو ہمیں آتا نہ ہو. ہر سوال آسان ہے. من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک، بہت آسان سوال ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، اس شخص نے اسلام کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام بطور دین کے اس پر راضی ہو گیا، اور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور نبی ہونے پر وہ راضی ہو گیا. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم حقیقت میں نہ اللہ ہمارا رب ہے، نہ دین ہمارا اسلام ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں. وہ شعوری یا غیر شعوری وہ بات الگ ہے، لیکن ہم سوچ و فکر کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی حالت میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہمارا پہلا اور آخری مسئلہ صرف دنیا ہے، ختم بات. تو اس صورت میں تو دیکھیں نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ آنے والے کل سے کو نظر انداز کر کے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں جو اگلی زندگی ہونے والی ہے، اور وہ شاید کل ہی ہو، عسیٰ ان یکون قریبا. کچھ کو موت کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں مسلمان کی حالت میں تم نے مرنا ہے. اس وقت تو ہمارا کوئی دین ایمان نہیں ہے، اگر ہے تو وہ دنیا ہے اور دنیا کی زندگی ہے. بات ختم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.